دنیا کا یار تمہیں قبرستان تک لے کے جائے گا، یہ یار تمہیں جنت الفردوس کی چوکٹ پار کرائیں گے۔ پہلا یار نماز کا سجدہ، دوسرا یار قرآن کی تلاوت میں۔ نماز پابندی، یہ سفارش، قرآن کریم کی تلاوت ہو، پڑھنا نہیں آتا دیکھنا شروع کر دو، یہ دیکھنا بھی برکت ہے۔ قرآن کھول لو، اللہ گھروں میں نور عطا فرمائے گا، اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ زندگیوں کے اندر نور نصیب فرمائے گا۔ اور میرے پیارو، اللہ تمہیں بہت عزت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے وہ حافظ جو نکمے ہو گئے اور قرآن پڑھ کے بھول گئے، اللہ کے واسطے زندگی ہے، قرآن پڑھ لو، ورنہ سارے معاملات تو بعد میں۔ قرآن جب اپنا حق مانگے گا نا، بندہ جب اپنا حق مانگتا ہے، نہ گلی دیکھتا ہے، نہ بازار دیکھتا ہے، نہ بڑا دیکھتا ہے، نہ چھوٹا، میرا کہ جی میرا حق نہیں دیتا۔ قرآن بھی قیامت کے یہ نہیں دیکھے گا کشمیری آیا، ہاشمی آیا، فقیر آیا، کہ میرا حق کوئی نہیں دیا، مجھے پڑھا ساری زندگی اس نے میری نسبت کے ساتھ، میرا نام ساری زندگی اس نے لیا، میری نسبت کا نام اس نے، حافظ جی، حافظ کا نام بھی کوئی حاصل پورے میں جانتا تھا، اسے شرم نہیں آتی کہ میری نسبت کا نام لیا اور مجھے بھول جائے؟ یا اللہ اس سے تو نہیں پڑھ۔ یہ جھگڑالو ہے، اگر پڑھنے والے کو جنت میں لے کے جائے گا تو اس کی گستاخی ناقدری کرنے والے کو پھنسائے گا بھی ضرور میرے۔ اولین ترجیح، آپ کو احساس ہے، آپ کو احساس ہے، اسی احساس کو آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ کہتے ہو مولوی صاحب اس کے لیے دعا فرماؤ، دیکھنا یہ قرآن پڑھ کے بھول گیا، مولوی صاحب میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں قرآن یاد کرانے کی، قرآن یاد کے نہیں کرتا۔ ابھی آپ کو کیا فرما رہے تھے بھائی صاحب صاحب کہ ہاتھ اٹھائیں، قبولیت ہے ماں باپ کے ہاتھوں کے۔ جتنی دعائیں آپ عبدالحنان سے کرواتے ہو اس میں سے ایک مرتبہ اپنے باپ سے اور ماں سے دعا کراؤ، اللہ کی قسم اللہ کم سے زندگی کے نقشے پلٹ کے رکھ دے۔ انہیں ہم ولی سمجھتے نہیں، انہیں تو گھر کے اندر سمجھتے کہ ان کی حیثیت کوئی نہیں، حالانکہ پیروں سے بڑے پیر یہ ہیں، فقیروں سے بڑے فقیر یہ ہیں، متقیوں سے بڑے متقی یہ ہیں۔ ان کی ولایت کا ذکر اللہ نماز میں کر رہے ہیں، ان کی شان کو اللہ نماز کے اندر بیان کر رہے ہیں، ان کے مقام اور ہستی کو۔ میں نماز کے اندر یاد کروں گا عبدالقادر جیلانی، میں یہ نماز باقی رہے گی، میں نماز میں یاد کروں گا بایزید بستامی، باقی رہے گی، لیکن میں جب نماز میں کہوں گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب کعبہ کی قسم نماز جہاں ماں باپ کے لیے دعا کرنی شروع کروں گا، نماز تو قبولیت کے درجوں پہ چڑھتی نہ شروع ہو جائے گی۔ میرے نوجوان، میرے پیاروں اور میرے بزرگوں، جن کے فوت ہو گئے وہ قبرستان جانا نہ چھوڑیں، اور جن کے زندہ ہیں وہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھنا نہ چھوڑیں۔ بادشاہوں کے خزانوں سے وہ چیز نہیں ملتی جو اللہ ماں باپ کے قدموں کے صدقے عطا فرما دیتا ہے۔ امتحان سر پہ آ رہے ہیں، پڑھیے ضرور، لیکن ماں باپ کی دعاؤں کو ساتھ لیجیے۔ ماں باپ نے کہہ دیا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ آج میرے عزیزوں، میں پرسوں ترسوں اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا باپ بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور بچیاں جہیز کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، نہیں یہ نہیں بھی لینا، یہ بھی لینا۔ اماں کہتی بس کر، مگر امی آپ کو کیا، میں ابو سے کہہ رہی ہوں نا، آپ کو تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں نے یہ لینا، میں بھائی کو کہہ رہی ہوں، میں تجھے تھوڑی کہا۔ بھائی کہتا بس کر، بہت تھوڑا دے دیا، چل چل تو جب تک ہو جا پڑے، میں تو اپنے ابا کو کہہ رہی، تجھے تھوڑی کہہ رہی۔ باپ سے کہو کہ ابا جہیز دے اپنی مرضی کا اور دعا دے میری مرضی کی، کیوں جہیز سسرال جاتا ہے اور دعا عرش مولا پہ جاتی ہے۔ میرا جہیز تو گیا سسرال، اور پھر جب جہیز بھیجتے ہو سسرال میں تو پھر ٹریکٹر والے، گاڑی والے سے، ڈالے والے سے، ڈاڑسن والے سے، ٹرک والے سے کہتے سنبھال کے رکھیو، وہ کہتا گدی رکھ لے، فوم لے آ، چادریں سوٹ دے، پرالی رکھ دے، یوں کر دے، سامان محفوظ ہو کے جائے گا۔ اگر دعا چاہتے ہو کہ عرش اللہ پہ پہنچ جائے تو اس کے اوپر پیکنگ درود شریف کی کر لو، خدا کی قسم دعا تمہاری باحفاظت عرش اللہ پہ پہنچ جائے گی۔ درود شریف کی بڑی برکات ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی حضرت جی کچھ عرصہ ہو گیا میری بچی کا انتقال ہو گیا، وہ بچی مجھے خواب میں نظر آ جائے، میں دیکھنا چاہتی ہوں بچی کس حالت میں ہے۔ ہمیں بھی کبھی خیال آیا کہ اماں ابا خواب میں نہیں آئے؟ آیا کبھی خواب میں؟ کبھی سوچا؟ مر گئے، اچھا کمرہ خالی ہو گیا۔